ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی ایک جھوٹا مدعی نبوت پیدا ہوتا ہے، نام مسیلمہ کذاب ہے۔ مسیلمہ کذاب بڑی کثیر تعداد اس کے اوپر، انہوں نے جو جھوٹے مدعی نبوت کو اپنا نبی مان لیا اور اس کے دامی تصویر میں پھنس گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی سنت پہ چل کر، حضور کے طریقے پہ چل کر اس جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف جہاد کیا۔ یمامہ کے میدان میں صحابہ کرام کی 1200 کی قریب حضرات وہاں پہ شہید ہوئے، جس جنگ میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی جانے والی جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سپہ سالار تھے۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، مسیلمہ کی فوج کی تعداد بھی زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد کم ہے، لیکن صحابہ کرام حضور سے سچے محبت کرنے والے، آپ کے اوپر جان فدا کرنے والے تھے، سب کے سب یمامہ کے میدان میں کود پڑے، جرت و بہادری کے وہ تمغے دکھائے، اپنی جان تو جان آفری کر دی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ 1200 صحابہ کرام مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنی جان کے نذرانے دیے۔ ان میں سے 700 صحابہ کرام قرآن کریم کے حافظ تھے، قاری تھے، 700 قاری، 700 حافظ صحابہ۔ مسلمانوں اتنی تعداد میں 1200 کے قریب شہادتیں ہوئی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ حضور کی پوری زندگی میں 27 غزوے حضور نے لڑے ہیں، 27 غزووں میں شہید ہونے والے شہداء کی تعداد اس تک نہیں پہنچتی جتنی اس ایک جنگ میں صحابہ کرام شہید ہوئے۔ تو اس سے کیا مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت بڑی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے۔ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی لسانی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی فروعی مسئلہ نہیں ہے، فروعی اختلاف نہیں ہے، یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث اس طرح کا مسلکی اختلاف نہیں ہے۔ قادیانیوں کے ساتھ میرا اور آپ کا اختلاف ایمان اور کفر کا ہے، ایمان اور کفر کا اختلاف ہے۔ 1200 صحابہ کرام یمامہ کے میدان میں شہید ہوئے، 700 حفاظ کرام تھے، اور اس جنگ میں مسیلمہ کذاب دجال جس نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت پہ وار کیا تھا، اسے جہنم واصل کیا، اور جس صحابی نے اس کو جہنم واصل کیا اس کا نام حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ کون وحشی ہے؟ یہ وہی وحشی ہے جس نے غزوہ احد میں حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا شہید کیا تھا، برچھا مارا تھا، چھپ کے وار کیا تھا، شیر خدا کو مارا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دیا تھا، بعد میں ایمان لانے کے لیے حضور کے پاس آئے، چہرہ چھپا ہوا ہے، پیچھے سے آئے، کلمہ پڑھا، چہرے پہ نقاب تھا، کلمہ پڑھنے کے بعد کہا میں وحشی ہوں۔ حضور نے فرمایا تو مسلمان ہو چکا ہے، لیکن یاد رکھ تو نے میرے چچا حضرت حمزہ کو بڑی بے دردی سے مارا ہے، ذرا واقعہ تو سناؤ۔ وحشی نے کہا میں ایک پتھر کے اوٹ میں کھڑا تھا، اتنے میں حضرت حمزہ ببر شیر کی طرح میدان میں کود پڑے، لڑ رہے تھے۔ فرمایا میری آزادی کا پروانہ اس بات پہ موقوف تھا، مجھے میرے مالک نے، میری مالکہ نے کہہ دیا تھا تو حمزہ کا سر قلم کر کے لائے گا تجھے آزاد کر دیا جائے گا۔ فرمایا میں چھپ کے بیٹھا تھا، میں نے وار کیا، نیزے سے وار کیا، وہ وار سیدھا حضرت حمزہ کے ناف میں جا کے وہ نیزہ لگ گیا۔ فرمایا حضرت حمزہ نیچے ڈھیر ہو گئے، میں سیدھا واپس لوٹا اور میں نے اپنے مالک کو خوشخبری سنا دی کہ میں نے حمزہ کو مار دیا۔ فرمایا میں نے ثبوت کے لیے حضرت حمزہ کے ناک کو کاٹا، کان کو کاٹا، آپ کے اندام کو کاٹا، ہار بنایا۔ رسول اللہ یہ سن رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، زاروں کے تار رو رہے ہیں۔ فرمائے وحشی اب تو ایمان لا چکا ہے، لیکن یاد رکھ
تو نے بڑا ظلم کیا ہے۔ آج بھی حمزہ کی یاد مجھے جو نا رلا رہی ہے۔ میرے سامنے نہیں آنا، میرے سامنے نہیں آنا، پیچھے سے آنا ہے۔ رہی یہ بات تجھ سے پہلے جو ہو گیا، الاسلام یہدم ما کان قبلا، مسلمان ہونے کے بعد پہلے والے سارے گناہ معاف، تو صحابی بن گیا ہے، تو میرا مقرب بن گیا ہے، رضی اللہ بن گیا ہے، ورضوان میں شامل ہو گیا ہے، تو جنتی ہو گیا ہے، لیکن سامنے نہیں آنا، یہ فطرتی بات ہے۔ غم تازہ ہو جائیں گے، اور میرے دل کو جب غم لاحق ہوگا، تیرا نقصان ہو جائے گا، سامنے نہیں آنا۔ حضرت وحشی پوری زندگی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے۔ یہ یمامہ کا میدان گرم ہے، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، ابو بکر صدیق کے مجاہدین لڑ رہے ہیں، وحشی کو علم ہوا مسیلمہ کے خلاف جہاد ہے، حضرت وحشی کا دل مچلا، وہی نیزہ لیا، وہی تلوار لی، وہی زرہ لی، اور یمامہ کے میدان میں چلے گئے۔ کسی کہنے والے نے کہا وحشی تو کیوں آیا ہے؟ فرمایا میں آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اسی نیزے سے، اسی تلوار سے میں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا ہے، چشم فلک نے دیکھا، میں نے اسلام کے شیر کو بھی شہید کیا ہے۔ فرمایا اب میرا دل ٹھنڈا اس وقت ہوگا کہ میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن کے سر کو قلم کر دوں، یہ میرے اس عمل کا کفارہ ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت وحشی نے مسیلمہ کذاب ملعون مردود دجال کو یمامہ کے میدان میں اسے جہنم واصل کیا۔